السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا الہ الا هو عزیز الحکیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور اللہ نے فرقان اتارا۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ یقیناً اللہ پر کوئی شے بھی مخفی نہیں ہے، نہ آسمان میں نہ زمین میں۔ وہی ہے جو تمہاری صورت گری کرتا ہے تمہارے ماؤں کی رحموں میں جس طرح چاہتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب اور حکیم ہے۔ فرقان کا مصداق قرآن مجید بھی ہے، تورات بھی ہے اور معجزات بھی ہیں۔ سورہ انفال میں یوم فرقان غزوہ بدر کے دن کو کہا گیا ہے۔ ہر وہ شے جو حق کو باطل مبرہن کر دے اور حق و باطل کے مابین امتیاز پیدا کر دے وہ فرقان ہے۔ یہاں اب تحدید اور دھمکی کا انداز ہے کہ اس قرآن کا معاملہ دنیا کی دوسری کتابوں کی طرح نہ سمجھو کہ مان لیا تب بھی کوئی حرج نہیں، نہ مانا تب بھی کوئی حرج نہیں۔ اگر پڑھنے پر طبیعت راغب ہوئی تو بھی کوئی بات نہیں، طبیعت راغب نہ ہوئی تو مت پڑھو، کوئی الزام نہیں۔ یہ کتاب ویسی نہیں ہے بلکہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے تو ان کے لیے بہت سخت سزا ہے۔ یہ لفظ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شک رؤوف اور رحیم ہے، شفیق ہے، غفور ہے، ستار ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ عزیز الانتقام بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ دو شانیں قلب ذہن میں رہنی چاہیے۔ پہلی چیز اللہ کے علم سے متعلق تھی اور یہ اللہ کی قدرت سے متعلق ہے۔ وہی ہے جو تمہاری نقشہ کشی کر دیتا ہے، صورت بنا دیتا ہے تمہاری ماؤں کے رحموں میں جیسے چاہتا ہے۔ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنا نقشہ خود بنا سکے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے 3 آیات کا ترجمہ و تفصیل بیان کی ہے، اس کے اندر ہمیں سب سے پہلے یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، شفیق بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہم سب سے اتنا پیار تو کرتے ہیں، لیکن اب ان کی نافرما برداری کریں گے تو وہ پھر ہمیں سزا بھی لازمی دیں گے۔ اس طرح بتایا گیا قرآن پاک کو دوسری کتابوں کی طرح نہ سمجھو کہ پڑھ لیا تو بھی ٹھیک، نہ پڑھا تو بھی ٹھیک ہے، اگر اس کو مان لیا تو بھی صحیح ہے، نہ مانا تو بھی ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن پاک کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ جو انسان قرآن پاک کو مانتا ہے وہی دین اسلام میں آتا ہے، وہی جو انسان کلمہ طیبہ اور قرآن پاک کو مانتا ہے وہی دین اسلام میں آتا ہے۔ یہی بات اس کے بتائی گئی ہے، اور جو شخص نہیں مانتا اس کے لیے سخت سزا ہے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ تو ہم سب جو مسلمان ہیں، جن سب مسلمانوں کا اس چیز پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ پر، قرآن پاک پر، یوم آخرت پر، تو وہ سب تو جانتے ہیں کہ اگر اس کو نہیں مانیں گے کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اس کے بعد بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری ماؤں کے پیٹ میں ہماری صورتیں بنا دیتا ہے، ہمیں حسین بنا دیتا ہے، جس طرح کی شکل صورت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے۔ کسی انسان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کسی بچے کی صورت بنا سکے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو جیسے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنا زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔